سارا دل کالا کا ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں دل کی بات کی، اس کے اوپر نور کا نقطہ لگنے کی بات کی، اور اس کے نور کے ہونے کے مزین ہونے کی بات کی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے نہ ہمارے جسم دیکھنے ہیں نہ ہمارے چہرے دیکھنے ہیں، وہ جو سینے کے اندر دل ہیں اللہ پاک نے وہ دیکھنے ہیں۔ وہ جو دل میری بارگاہ میں لے کے آئے ہو اس کو دکھاؤ وہ کیسا ہے، وہ کتنا پاک ہے، وہ کتنا صاف ہے، وہ کتنا مزین ہے، اس کے اندر کتنا نور ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ جو سینے کے اندر دل ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کشف المحجوب میں یہ منقول ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے اس کو رقم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی روح کے حوالے کر دی، یعنی ہمارا جسم پیدا کیا اور اس کی زندگی روح کے حوالے کر دی۔ جسم ایک حقیقت ہے، اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تو موت آ گئی۔ اسی طرح روح اس سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے اس جسم سے۔ تو فرمایا جسم کو پیدا کیا اور اس جسم کی زندگی روح کے سپرد کر دی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دل کو پیدا کیا اور اس کی زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جسم کو پیدا کیا اور اس کی زندگی روح کے سپرد کر دی، اور اللہ پاک نے دل کو پیدا کیا اور اس کی زندگی اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل کے ساتھ تو انسان اس جسم کو بھی زندگی نہیں بخش سکتا، تو اپنے دل کو کیسے زندہ کر سکتا ہے محض عقل کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ اس دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جسموں کو جب پیدا کیا، ہمارے جسموں کو، ان سے ہزاروں برس پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، اور ان روحوں کے پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے ہمارے دلوں کو پیدا فرمایا۔ وہ جو روحوں کو پیدا فرمایا ہزاروں سال پہلے، ان کو اپنے قرب میں رکھا، اور جو دلوں کو پیدا فرمایا ان سے، یعنی ان روحوں کے پیدا کرنے سے بھی ہزاروں سال پہلے جو دل پیدا فرمائے ان کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالتا رہا۔ کہتے ہیں روحوں کو پیدا کیا تو اس کو اپنے قرب میں رکھا ان کو، اور دلوں کو پیدا کیا تو ان کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالتا رہا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان دلوں کو عادت ہو گئی اس نور کی، اور ان روحوں کو عادت ہو گئی اس کے قرب کی، اس سکون کی۔ پھر فرمایا کہ میں ایک نفس سے ہمارا ساتھ لگاؤں گا اور دنیا میں بھیجوں گا، اور جو دنیا میں کامیاب پلٹ آیا اور جب میری بارگاہ میں کامیاب ہو کر آ گیا تو پھر اسی دل کو وہی نور دے دوں گا، اور پھر اس روح کو وہی قرب دے دوں گا۔ کہ دل کو پیدا کیا اور روح کو پیدا کیا اور نفس کو پیدا کیا۔ ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ایک جسم حقیقت ہے، اس جسم کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، اس کو سردی لگتی ہے، مختلف اس کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح روح کی اپنی حقیقت ہے، قلب کی اپنی حقیقت ہے، نفس کی۔ تو فرمایا کہ قلب کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ایک نفس کو لگا دیا، اور فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور جو دنیا سے کامیاب پلٹ آیا پھر ان قلبوں کو وہی نور دے دوں گا اور ان روحوں کو وہی قرب دے دوں گا۔ اب اس کی مثال بڑی سادہ سی ہے، جو آیت کریمہ میں نے پہلے تلاوت کی کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب ذکر کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، ذکر کی محفل میں جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے ہمیں، حتیٰ کہ اگر ہم کسی مسجد میں جا کر محض بیٹھ جائیں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، وہاں جا کے درود پاک نہ پڑھیں، وہاں جا کے قرآن نہ پڑھیں، محض بیٹھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں سے بھی سکون فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب دل کو وہی نور اور وہی باتیں ملتی ہیں اور وہی کلام ملتا ہے جو اس کو پہلے ملتا تھا کبھی،
اور روح کو جب اس کے محبوب کی کوئی بات سنائی دیتی ہے روح کو اس کے اپنے کانوں سے، تو پھر انہیں وہی سکون فیل ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون فیل ہو رہا ہے۔ اور نفس سے ہمارا کیونکہ خبیث ہے، وہ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ادھر جانے نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ اس راستے پر چل پڑا تو یہ پھر اللہ کے قرب میں چلا جائے گا، اور وہ اس کو دنیا کے چکروں میں ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت علامہ نے اسی بات کو اس طرح اپنے ایک شعر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ کہتے ہیں یہ دل جو ہے مردہ نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یعنی یہ پہلے کبھی زندہ تھا، پھر اس دنیا میں آیا، دنیا کی لذتوں پڑھ کر مردہ ہو گیا، اب اس کو دوبارہ زندہ کر لو۔ یہ شروع سے مردہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اور اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک تصویر کشی کی ہے، بڑی خوبصورت، ایک چھوٹے سے شعر میں کہتے ہیں وہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شوہ و بازی۔ کہتے ہیں کہ ایک شاہین ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ گدھوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، گدھوں کے درمیان آ جاتا ہے اور ان میں پلتا بڑھتا ہے۔ تھا وہ شاہین، اب وہ پیدا ہوا، بس پیدا ہوتے کے ساتھ ہی گدھوں کے ہاتھ میں آ گیا، انہی کے درمیان پلا بڑا۔ کہتے ہیں اب وہ بھول جاتا ہے کہ میں شاہین ہوں۔ کہتے ہیں وہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ شاہین جو کرگسوں میں پلا ہے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شوہ و بازی۔ کہتے ہیں وہ اپنی پرواز بھول جاتا ہے، وہ گدھوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری پرواز یہی ہے، میں انہی جیسا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں جو شاہین ہوتا ہے وہ مردار نہیں کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں سچے موتی کھاتا ہے، اور جو کرگس ہے کہتے ہیں وہ مردار کھاتے ہیں، شاہین جو ہے شکار کر کے کھاتا ہے۔ تو انہوں نے نقشہ یہ کھینچا ہے، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوا اللہ ماشاء اللہ، اکثر اب اس کے ماں باپ بہن بھائی چچا تایا سب، اکثر اوقات نفس امارہ غالب ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اب جب نفس امارہ غالب ہے، کہتے ہیں روح ادھر سے آئی، ایک پاک روح ادھر سے آئی، وہ پیدا ہوا اور وہ نفس امارہ کے چنگل میں پھنس گیا، نفس امارہ کے ہاتھ لگ گیا، اب انہی میں پلا بڑا۔ اب وہ یہ بھول گیا کہ میری اصل پرواز کیا تھی، میں آیا کہاں سے ہوں اور میں نے جانا کہاں پہ۔ تو کہتے ہیں وہ ساری زندگی اسی جہان میں وہ سمجھتا بس میں یہی ہوں، ان جیسا ہی ہوں۔ وہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شوہ و باز، کہ روح اور دل اپنا مقام بھول گئے دنیا کی اس فانی لذتوں میں، ان رنگینیوں میں ہم پڑھ کر اپنا اصل اور حقیقی مبدأ اول کو بھول گئے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ اور سارا کا سارا جو فساد ہے وہ نفس امارہ کا ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہی ہے۔ دانی صاحب یاد شعر پڑھ رہے تھے، شاہی صاحب نے بھی شعر پڑھا کہ ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے جسم بنایا، اس کے اندر ہی روح کو رکھا، اس کے اندر ہی قلب کو رکھا، اس کے اندر ہی نفس کو رکھا۔ ہم اپنے اندر تو غور اور فکر نہیں کرتے، اور باہر ہم فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قلب کے معاملات، اپنے روح کے معاملات، اپنے نفس کے معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔